اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز وزراء کرام، سینیٹرز، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، بورڈ آف گورنر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، آفیسرز، وکلاء صاحبان، میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں، پارٹی ورکرز، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ لاہور پنجاب کا دل ہے اور پاکستان کا کلچرل کیپٹل بھی، اور کوئی بھی شخص اس شہر کی تاریخی، تہذیبی، ثقافتی ورثے کو زندہ دلانے لاہور کے حسن و ذوق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر شہری کے مساوی حقوق، یکساں ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ ہماری ترجیحات میں پنجاب کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر قصبے کی ترقی شامل ہے۔ محروم اور پسماندہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنا اور انہیں باعزت زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ صحت، تعلیم، ترقی اور ہر فرد کا حق ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت لاہور کے گنجان آباد علاقوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، جہاں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے رش سے نمٹنے کے لیے روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری سے عوام کو سہولت فراہم کرنا ہماری اہم ترجیح ہے۔ نظر انداز کردہ علاقوں کو بھی عوامی ضروریات اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا پروگرام دیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیشتر نئی آبادیوں اور ٹاؤنز میں آمد و رفت کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاہکام چوک، جو کہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کینال، ڈیفنس روڈ، موٹر وے، ملتان روڈ کے لیے یہی گزرگاہ ہے، اور یہاں پر ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے، اسے کشادہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر ٹریفک کے مسائل رہتے ہیں اور کئی گھنٹے ٹریفک یہاں بلاک رہتی ہے، اور عوام کو ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ماضی میں اس چوک پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ہم نے نہ صرف شاہکام چوک پر 606 میٹر طویل دو طرفہ فلائی اوور بنا رہے ہیں، بلکہ لیبر کالونی سے شاہکام چوک تک 6 کلومیٹر طویل ڈیفنس روڈ کو دو رہیا بنایا جائے گا، اور ہٹیارہ روڈ، ڈرین اور نہر پر مزید پل بھی بنائے جائیں گے۔ شاہکام چوک کے منصوبے کی لاگت 4 ارب 23 کروڑ روپے بنتی ہے، اور دو رہیا فلائی اوور 3 لائنز پر مشتمل ہوگی۔ ٹریفک کے لیے سگنل فری کوریڈور بنایا جائے گا۔ اس پر روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد گاڑیوں کے گزرنے کی گنجائش ہوئے گی۔ ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی ہوئے گی، وقت کی بچت اور ایندھن کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے کی بچت بھی۔ پروجیکٹ کی زمین کی خریداری کے عمل میں شفافیت کی وجہ سے 39.5 کروڑ روپے کی بچت بھی کی گئی ہے۔ لاہور کے ترقیاتی منصوبے، جن میں لال شہباز قلندر اور ٹھوکر نیاز برگ پر داخلی دروازہ، جناح اسپتال میں برج، انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس، اور لاہور میں جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا میاواکی جنگل لگایا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر اربن فارسٹیشن کی جا رہی ہے تاکہ فضائی آلودگی کا خاتمہ ہو سکے۔ لاہور کی تعمیر و ترقی کا روڈ میپ متعین کرنے کے لیے ایل ڈی اے کی زیر نگرانی اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے ماسٹر پلان 2020-50 مرتب کیا جا رہا ہے۔ ماسٹر پلان کا مقصد مستقبل کا بہتر لاہور ہے، جسے تہذیب کا مرکز خوشحال لاہور سے موسوم کیا گیا ہے۔ شہر کے داخلی راستے شاہدرہ چوک
پر ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹربو راؤنڈ اباؤٹ بنایا جائے گا۔ شیراوالا گیٹ فلائی اوور، فیروز پور روڈ، گلاب دیوی انڈر پاس اور سمن آباد چوک کے انڈر پاس کے پروجیکٹ پر بھی جلد کام شروع کیا جا رہا ہے۔ پارکنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شیراوالا گیٹ، مستی گیٹ اور ایک مریا پل پر 3 پارکنگ پلازے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جہاں 1000 سے زائد گاڑیوں کی پارک کرنے کی گنجائش ہوگی۔ NDA نیا پاکستان اپارٹمنٹ پر کام جاری ہے۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے کم آمدن والے عام شہریوں اور چھوٹے ملازمین کو چھت میسر ہوئے گی۔ پروجیکٹ میں مجموعی طور پر 35,000 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے اور اس منصوبے کے پہلے فیز میں 4,000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر کے اضلاع کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج 360 ارب روپے کا دیا گیا ہے اور اس میں لاہور کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ لاہور کو سابق دور حکومت کے تیسرے سال آرنج میٹرو ٹرین کے منصوبے کو بجٹ سے نکال کر 67 ارب روپے کی لاگت کے پروجیکٹ دیے گئے اور دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت کے تیسرے سال میں لاہور کو 85 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں ریور راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ایک گیم چینجر منصوبے ہیں۔ لاہور انشاءاللہ ایک عالمی معیار کے میٹروپولیٹن میں تبدیل ہوگا۔ چند ایک منصوبوں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، جہاں پہ چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی کا قیام اور گنگا رام میں مدر اینڈ چائلڈ بلاک، جس پہ 7 ارب روپے لاگت آ رہی ہے، اور 1000 بیڈ کا ایک نیا جنرل ہسپتال جس پر 14 ارب روپے لاگت ہوئے گی۔ محمود کٹی شاہدرہ اور CRPC شاد باغ میں سرفیس واٹر ٹریٹمنٹس پلانٹ، لارکس کالونی گلشن راوی نکاسی آب کے میگا پروجیکٹس، لاہور شاہی قلعہ کے تاریخی ورثے کی بحالی اور تحفظ کا پروجیکٹ جسے وال سٹی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے، لاہور شہر کی خوبصورتی اور دلکشی کو اجاگر کرنے کے لیے دلکش لاہور کے پروجیکٹ شامل ہیں، اور وکلا کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ٹاور بھی بنایا جائے گا، اور MPA ہاسپٹل فیز 2 کے لیے 3 ارب 44 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، اور لاہور کی 3 بڑی یونین کونسلوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 1 ارب 65 کروڑ روپے بھی دیے جا رہے ہیں۔ شہر میں ٹریفک کی روانی اور مارکیٹوں کی رنگ روڈ کے اطراف میں منتقلی بھی کی جائے گی۔ سروسز ہسپتال میں ہاسٹل اور ریڈیالوجی بلاک کی تعمیر اور سروسز ہسپتال، اس کے علاوہ جناح ہسپتال، ان کی انشاءاللہ ایمرجنسی 400 بیڈ کی بنائی جائے گی، اور سگیاں روڈ کی بحالی اور بہتری بھی کی جا رہی ہے۔ سبزہ زار میں وومن ڈیولپمنٹ آفس کا قیام اور پریزن کمپلیکس لاہور، سول سیکریٹریٹ میں ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا، مزار بی بی پاک دامن کی تعمیر و توسیع، ریونیو اکیڈمی کی تعمیر، فوڈ اینڈ ڈرگ لیبارٹریز، لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کا قیام، اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور عوام کو سہولت کے لیے لاہور میں مختلف روٹس پر الیکٹرک بسیں بھی چلائی جائیں گی، اور لاہور میں مسافروں کی سہولت کے لیے بس انفارمیشن شیڈول سسٹم اور شیلٹر سٹاف کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ٹھوکر نیاز میں پر عالمی معیار کا بس ٹرمینل بھی قائم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پناہگاہوں کا قیام اور لنگر خانوں کا قیام آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پولیس میں 10,000 بھرتیاں اور 600 نئی گاڑیاں پولیس کو دی ہیں، اور الحمدللہ پولیس نے تمام ہائی پروفائل کیسز ٹریس کر لیے۔ CTD ہیڈ کوارٹر کا منصوبہ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت نے مکمل کیا۔
اور سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دائرہ کار صرف لاہور ڈسٹرکٹ تک محدود کر دیا گیا، اور لاہور کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور کو نئے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کام جاری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ پیش کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ میں 66% ڈیولپمنٹ زیادہ کر رہے ہیں، اور صحت کے بجٹ میں 185% کا اضافہ کیا، ہائر ایجوکیشن میں 286%، اور اسکول ایجوکیشن میں 29%، اور زراعت کے بجٹ میں 306%، اور صنعت کے ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں 307% کا اضافہ کیا گیا۔ بلکہ یہی نہیں، پنجاب ریونیو اتھارٹی نے اس دفعہ واجبات کی وصولی میں 2.24% زیادہ وصولیاں کی گئی ہیں، اور 15 سال سے زیر التواء پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اعزاز بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو حاصل ہوا۔ تو یہی نہیں، انشاءاللہ مزید بھی اس صوبے کی ترقی کے لیے، اور خصوصاً لاہور جو پنجاب کا دارالخلافہ ہے، اس کی بہتری اور یہاں کے عوام کی بہتری کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی منصوبے ہوں گے ان کو مکمل کریں گے، اور ان کی میں خود مانیٹرنگ کروں گا، اور یہاں کے ہمارے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ، پارٹی کے دوستوں کے ساتھ، اور سب اسٹیک ہولڈرز کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ پروجیکٹس لگائیں گے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اگلے 2 سال کے اندر کتنی تیزی سے یہاں پہ ترقی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہاں لاہور کا جو جتنے بھی یہاں پہ مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ہم حل کر کے دم لیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے، آپ نے انتظار کیا، ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان بائندہ باد۔